السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات و مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے باب الادب کی لگاتار گفتگو اور شرح آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج اس کا چوتھا دن یا چوتھی نشست ہے۔ ہمارے شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں مزید اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں پڑھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ قابل احترام شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام کی آخری فصل یا آخری حصہ کتاب الجامع، اس حصے میں سے 6 ابواب میں سے پہلا باب، باب الادب، اس کی احادیث کا ہم پچھلے کچھ دروس میں ایک ایک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسی باب سے حدیث نمبر 8 اور اس سے آگے آنے والی حدیثوں کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سلام کے کچھ آداب دیکھے تھے، آج انہی آداب میں سے ایک ادب اور اس حدیث میں ہم کو ملے گا، اور وہ ادب ہے جماعت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اگر کئی افراد سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں یا راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سلام کا ادب کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تعلق سے انفرادی اور معاشرتی آداب و اخلاق سارے کے سارے ہم کو ذکر کیے ہیں، سکھائے ہیں۔ ان آداب کی رعایت سے انسان کی اپنی بھی ترقی ہوتی ہے اور سماج میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ احکام و آداب ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ ان میں کسی پر بوجھ نہ ہو اور ان کی منفعت ہر ایک کو حاصل ہو جائے۔ آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ضمنی احکام ہم کچھ اخذ کرتے ہیں جسے علماء نے بتائے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم رواہ احمد والبیہقی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت جب وہ کسی پر وارد ہو، کسی کے ہاں جائے، کسی سے ان کی ملاقات ہو، کسی پر سے ان کا گزر ہو، تو ان کی طرف سے اتنا کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہی
उन लोगों को सलाम करे जिन पर से उनका गुजर हुआ है। ये काफ़ी है कि एक शख्स सलाम करे, सब के सब नहीं। वयुज्ज़िउ अनिल जमाअति अन यरुद्द अहदुहुम, और जिनको इन लोगों ने सलाम किया है, यानी उस शख्स ने सलाम किया है जो इनकी तरफ से सलाम किया है, तो जिन लोगों को सलाम किया गया है उनमें से अगर एक ही जवाब देता है तो उनकी तरफ से भी ये इज्जा, ये काफ़ी हो जाता है, उनकी तरफ से किफ़ायत कर जाता है। इस हदीस को इमाम अहमद और बैहक़ी ने रिवायत किया है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में और इमाम अल-बैहक़ी ने as-सुनन अल-कुबरा में। इस ताल्लुक से एक और हदीस भी है जिसे हिलियतुल औलिया में हाफिज अबू नुऐम अल-अस्फ़हानी ने रिवायत किया है, और सही अल-जामिअ सगीर में शेख अल-अलबानी ने 798 पर उसको सही कहा है। हदीस के अल्फाज हैं, इज़ा मर्र रिजालुम बिक़ौमिन, जब कुछ लोगों पर से उनका गुजर हो, किसी कौम पर से, यानी कुछ लोगों पर से, एक जमात पर उनका गुजर हो, वसल्लम रजुलुम मिनल्लज़ीन मर्रु अलल जुलूस, तो जिन लोगों का गुजर हुआ है वो लोग बैठे हुओं को उनमें से एक आदमी ही सलाम कर ले, वरद्द मिन हाउलाइ वाहिदन, अगर बैठे हुए लोगों में से अगर एक ही आदमी सलाम का जवाब दे दे, अज्ज़ा अन हाउला व अन हाउला, तो इनकी तरफ से भी ये काफ़ी हो जाता है और उनकी तरफ से भी काफ़ी होता है। तो इस हदीस से भी वही मसला मज़ीद पुख्तगी के साथ वाज़े होता है जो पिछली हदीस में आया है। इस सिलसिले में शेख मोहम्मद इब्न सालिह इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अन्न सलाम सुन्नतु किफ़ायतिन व लैस सुन्नतु ऐन, कि सलाम सुन्नत किफ़ाया है, ये सुन्नत ऐन नहीं है। मतलब ये है, शेख उथैमीन के नज़दीक ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है, बाज़ उलमा के नज़दीक वाजिब है। इस एतबार से ये, चाहे इसको सुन्नत आप माने या इसको आप वाजिब माने, सलाम अगर जमात के लोग साथ में हैं, कुछ लोग साथ में हैं, तो उन सब की तरफ से हर एक को सलाम करने की जरूरत नहीं है। वो हर पर वाजिब नहीं होता है या हर के लिए मसनून नहीं होता है, बल्कि अगर एक आदमी उनमें से सलाम कर दे तो उन सब की जिम्मेदारी अदा हो जाती है, एक आदमी का सलाम करना काफ़ी होता है। तो कहते हैं अन्ना सलाम सुन्नतु किफ़ायतिन व लैस सुन्नतु ऐन, अद-दलीलु अन्ना सलामुल वाहिदी यकफ़ी अनिल जमी', कहते इसकी दलील ये है कि एक इंसान का, एक मुसलमान का सलाम करना सब की तरफ से काफ़ी होता है। तो इसको बुलुगुल मराम की शरह फ़त्हु ज़िल जलाल वल इकराम, जो शेख उथैमीन की शरह है, इसमें उन्होंने ये बात कही। इससे बात मालूम होती है कि सलाम हर इंसान पर लाजिम नहीं है, चाहे वो सुन्नत के एतबार से हो या वजूब के एतबार से हो, बल्कि अगर जमात में इंसान है तो सब की तरफ से एक भी सलाम कर दे तो काफ़ी, और अगर जमात में लोग बैठे हैं और आने वाला सलाम करता है तो अगर सब की तरफ से एक इंसान भी सलाम का जवाब दे दे तब भी काफ़ी है। तो ये मसला हमको मालूम। हाँ, अगर अकेला आदमी है जो घर पे आता है या किसी मजलिस में आता है तो इस सूरत में उलमा ने कहा है, बाज़ उलमा ने उसको सुन्नत ही करार दिया है और बाज़ उलमा ने कहा कि ये वाजिब है। अब उसकी तरफ से कौन सलाम करेगा? जमात की तरफ से तो एक कर रहा है, लेकिन अब उसको सलाम करना चाहिए। जैसा कि पिछले अहादीस में हमने देखा था, पहली हदीस में हमने इसकी तफसील देखी थी। यहाँ एक मसला ये भी है कि कभी ऐसा होता है कि एक जमात यानी 10-12 लोग, मान लीजिए किसी दावत में आ गए और 8-10 लोग हैं, लेकिन किसी घर में वो दाखिल हो रहे हैं। अब जाहिर बात है कि दरवाजे में से सारे के सारे एक साथ नहीं आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एक एक करके ताखीर के साथ वो दाखिल होते हैं। तो क्या पहला आदमी अगर सबकी तरफ से सलाम कर दे तो क्या ये काफ़ी है कि सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, या बेहतर ये है कि वो लोग अपना अपना दाखिल होते वक्त सलाम करें? अगर सभी एक साथ मिल जाते हैं तब तो ठीक, जैसे वारिद हुए, बैठे हुए लोग हैं रास्ते पर कहीं और 10-12 लोग जा रहे हैं तो एक ने सलाम कर दिया, एक तो सूरत ये है कि वो जमात की शक्ल में बरकरार हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर कुछ लोग हैं और एक एक करके वो लोग अंदर आ रहे हैं, तो क्या किया जाए ऐसी सूरत में? शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़ज़्ज़ाहिरु अन्नहु युज्ज़िउ बिमअना अन्नहु तहसुलु बिहि सुन्नह, ये अदा हो जाता है का मतलब ये है कि सुन्नत इससे अदा हो जाती है या सुन्नत हासिल हो जाती है।
وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ أَن يُسَلِّمَ الْجَمِيعُ، اور اس کی کوئی حاجت نہیں کہ سب کے سب سلام کریں، لیکن فی ظنی أنه لو سلم الجميع والحال تقتضی ذلك فلا بأس، کہتے ہیں لیکن میرے گمان میں، میری تحقیق میں یا میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر سب کے سب سلام کریں ایسی صورت میں جب کہ اس کا تقاضا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَحْيَانًا يَأْتِي جَمَاعَةٌ وَيَدْخُلُونَ أَرْسَالًا وَاحِدًا وَاحِدًا، کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتے تو سب ساتھ میں ہی ہیں لیکن جماعت کی شکل میں، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے داخل ہوتے ہیں۔ کل من دخل قال سلام علیکم، کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں ہر آدمی سلام کہے تو یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا کوئی حال ہو کہ سب ساتھ میں آ جائیں لیکن داخل الگ الگ ہوں تو ہر داخل ہونے والا سلام کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ بھی بات انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں کہی ہے، فتح ذی الجلال والاکرام میں۔ ایک اور ادب اس تعلق سے ضمناً یہ بھی ہے کہ اگر مان لیجئے دو شخص جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو، اب ان دونوں میں سے کون سلام کرے، اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اس کی صورت ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجل یمشی مع ولدہ ومر برجل قاعد، کہ دو شخص جا رہے ہیں، ان میں سے ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، تو آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے، تو اب دو ہو گئے، جماعت ہو گئی، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ هل من الادب ان الابن يسلم يقطع الخط على ابيه او من الادب ان يترك للاب، کہتے یہاں پر زیادہ مناسب کیا ہے کہ بیٹا باپ سے آگے بڑھ کر خود سلام کر لیں یا پھر وہ خاموش رہے، باپ کے لیے سلام کا حق چھوڑے، باپ کو سلام کرنے کا موقع دے۔ کہتے ہیں الثانی لا شک، کہتے ہیں بلا شک اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسری چیز کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَكْبَرُ مَنزِلَةً، اور اسی طرح سے نہ صرف عمر کے اعتبار سے بلکہ مقام کے اعتبار سے بھی بڑا اگر ساتھ میں ہے تو سلام کرنے کا اختیار، حق زیادہ اس کو دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 4-5 لوگ جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بڑا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس بڑے کے لیے اس شرف کو چھوڑیں، وہ لوگوں کو سلام کریں، اس لیے کہ حدیث میں کئی عمومی روایات ہیں جس میں شرف کی چیز کے لیے یا ایسے مواقع پر بڑے کو ترجیح دینے کی بات ہے، جیسا کہ ہم پچھلی حدیثوں میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اگر مان لو ایک جماعت میں لوگ ہیں تو سلام کا حق اس کے لیے چھوڑ دیں جو ان میں سے بڑا ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے سلام، کسی اور کو موقع دیتا ہے تو وہ سلام کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ اولا یہی ہے کہ بڑا سلام کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر شیخ عثیمین نے مثال بھی یہاں بیان کی ہے کہ مان لیجیے ایک پوری جماعت آتی ہے، 8-10 لوگ آتے ہیں اور ان میں 5 سال کا کوئی بچہ ہے یا مان لیجیے 8-10 سال کا بچہ ہے اور سب کی طرف سے آ کے مجلس میں وہ سلام کریں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑوں کو سلام کرنا زیادہ مناسب ہے، وہ شرف کی چیز ہے، جن کو سلام کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی اور جو سلام کر رہا ہے اس کے اعتبار سے بھی۔ تو ادب یہ ہے کہ بڑا سلام کریں۔ اسی طرح سے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مان لیجیے لوگ آ کے سلام کرتے ہیں یا ایک آدمی آ کے سلام کرتا ہے اور مجلس میں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، سب کی طرف سے وہ جواب دے دے، تو جواب دینا زیادہ کیا مناسب ہے، کون جواب دے؟ کہتے ہیں شیخ عثیمین کہتے ہیں فَمِنَ الْأَدَبِ اِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ كِبَارٌ وَصِغَارٌ وَسَلَّمَ أَن يَرُدَّ الْكِبَارُ، کہتے ہیں کہ مجلس میں کبھی کوئی آدمی داخل ہو تو اس مجلس میں اگر بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو زیادہ مناسب یہ ہے، اور سلام کریں تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان میں سے بڑا جواب دے، بڑے کے لیے جواب کو چھوڑا جائے تاکہ آنے والے کا بھی کرام ہو اور بڑے کا شرف اپنی جگہ باقی رہے۔ مان لیجیے مجلس میں جاتے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی سلام کا جواب نہیں دیا اور چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا ہے، تو یہ آنے والے کے لیے بھی تھوڑا سا کراہت دل میں اس کی ہوتی کہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا، چھوٹے بچے نے جواب دیا، تو بڑا ان میں سے جواب دے، اس لیے کہ اس کا بھی اس میں اکرام ہے۔ یہ فتح ذی الجلال والاکرام میں
یہ اصول انہوں نے بتایا شیخ عثیمین نے کہ بڑا جواب دینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام چاہے آپ اس کو واجب مانیں، فرض مانیں، واجب اور فرض ایک ہی ہوتا ہے، یا اس کو آپ سنت و مستحب مانیں، اس میں ادب یہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک شخص سلام کرتا ہے تو اس جماعت کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور جماعت کی طرف سے ایک آدمی اگر جواب دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے، اور یعنی سب کو سلام کرنا اور جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 9، اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے مصلحتیں یا اس کے تعلق سے مزید ضمنی مسائل کیا ہیں۔ آئیے حدیث پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے مستنبط مسائل علماء نے جو ذکر کیے ہیں یا اس حدیث پر گفتگو جو علماء نے کی ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ وعنہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه اخرجہ مسلم۔ اس حدیث میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور اگر راستے میں وہ تمہیں مل جائیں، تمہارا مسابقہ یعنی آمنا سامنا ان سے ہو جائے، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ تو ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا مسئلہ، اس کا جواب، اس کے معنی کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں ہے لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو۔ سلام کے معاملے میں سلام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سلام کرنا، دوسرے جواب دینا۔ تو سلام یہود و نصارہ کو مت کرو، پہل مت کرو سلام کرنے میں۔ تو اس حدیث سے علماء نے کہا ہے، شیخ مثال کے طور پر علامہ صنعانی کہتے ہیں فیہ دلیل علی تحریم ابتداء المسلم للیہودی والنصرانی بالسلام، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی اور نصرانی کو سلام کرنا حرام ہے۔ یہودی اور نصرانی کو سلام کرنا یا ابتدا کرنا سلام کی، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لأن ذلك اصل النہی وحمله على الکراہة خلاف اصلہ، کہتے ہیں کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرام ہی ہوتا ہے، جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں وہ چیز منع ہوتی ہے، تو اصل جو ہے منع میں حرام ہے، جو چیز رسول نے منع کر دی حرام، الا یہ کہ کوئی قرینہ ایسا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ اس میں بچنا بہتر ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، غسل کے بچے ہوئے پانی سے یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے ایک آدمی وضو یا غسل کرے تو یہ بچنا بہتر ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بلوغ المرام ہی میں یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ منع کرنا حرمت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ کراہت کے طور پر ہوتا ہے، سچ ہو تو بہتر ہے، گناہ گار نہیں ہو گیا اگر کر لیا تو کہتے ہیں یہاں کیا ہے، نہ کرنا بہتر ہے یا کرنا حرام ہے، سختی ہے یا اتنی سختی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اصل جو ہوتا ہے منع جب کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے تو یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ ممانعت میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ تو یہ سبل السلام میں بات کہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما، میں نے شروع میں بھی آیت پڑھی تھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اس سے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جس سے روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے۔
اب ہم یہ کہیں کہ جس سے منع کریں نہ رکے تو بھی چلتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس سے روک دیں رک جاؤ، منع کر دیں رک جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ رکنا ہی ہے، یعنی وہ چیز منع ہی ہے، وہ چیز حرام ہے، اس کا کرنا گناہ ہے کیونکہ مخالفت کر رہا ہے، الا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری حدیث سے یا اسی حدیث میں معلوم ہو کہ اس کا کر لینا اس کی گنجائش ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ سلام مسلمانوں کے لیے، آگے بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو سلام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کر، تو وہ حق مسلمان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ سارے انسان ہیں، ان سے اخلاق اور احسان کا سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کہ دیکھیے یہاں تو آپ بھید بھاؤ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ کریں گے، تنخواہ لا کے گھر میں دیتے ہیں، یہ سارا کھانا وانا راشن وغیرہ جو ہے گھر میں لاتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ اپنوں کا معاملہ خاص ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے چاہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، ہر تعلق کا ایک حق ہوتا ہے، اس کا ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ ہے، اس کے باہر والوں کے لیے ان کے اپنے حقوق ہیں انسانیت کے اعتبار سے، لیکن سلام حق ہے مسلمان کا۔ تو کہا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو۔ یہی بات مشرکین کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتم المشرکین فی الطریق فلا تبدؤوہم بالسلام واضطروہم الی اضیقها۔ ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مشرکین سے راستے میں تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم سلام میں پہل مت کرو، یعنی تم سلام مت کرو۔ واضطروہم الی اضیقها، اور تم انہیں راستے کی تنگ جانب مجبور کرو۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 791 اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1411 پر اس کو ذکر کیا اور کہا یہ صحیح ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین ان کو سلام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان اور غیر مسلم سبھی موجود ہوں گے، کیا آپ ایسی مجلس میں السلام علیکم کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس وفیہ اخلاط من المسلمین والیہود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود سب کے سب وہاں پہ مکس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مل جل کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ فسلم علیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر ایسی مجلس ہو جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں تو آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن الترمذی، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2702۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ بخاری میں کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6254 اور مسلم میں 1798 پر یہ حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی علت بھی بیان کی، اور 2 بات اس میں لینے کی ہے جو حدیث میں امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسلم کی بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، اور تفصیل سے حدیث دوسرے الفاظ میں مسلم میں بھی موجود ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ سلام کو آپس میں عام کرو۔ تو یہاں فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، یہاں پر علت اس کی بیان کی، کہا سلام کو عام کرو آپس میں، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ 2 باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1086 1086، حدیث نمبر 1086 ہے اور حدیث صحیح ہے۔ سلام کو عام کرو آپس میں، بینکم میں کس کی طرف اشارہ ہے؟
سارے عالم کی بات نہیں ہے، بینکم مسلمان معاشرہ، مسلمان امت، مسلمانوں میں اس کو عام کرو۔ تو معلوم ہوا کہ بینکم کہا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے نہیں کہا۔ افشوا السلام بینکم، تو معلوم ہوا کہ یہ مسلم معاشرے کی چیز ہے، یہ ادب مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ حق بھی مسلمانوں کا ہے۔ پھر علت اس کی بتائی، تحابو، تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو اسلامی محبت ہے یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اور اگر یہودی، اگر اس کی بیوی مثلا اسلام میں گنجائش ہے، اس سے محبت بیوی کے طور پر ہوتی ہے، نہ کہ دین کی بنیاد پر۔ تو دینی جو محبت ہے یہ صرف مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، آپس کی محبت بڑھے گی یا پیدا ہوگی تو یہ سلام پر موقوف ہے۔ تو یہ محبت صرف مسلمان کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے رحمت ہو سکتی ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت عمومی ہے، مسلمان، کافر، انسان، جانور، تو یہ رحمت سب کے لیے، حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی رحمت کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، محبت یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ تو یہ جو چیز ہے سلام سے پیدا ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ سلام تو مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ محبت صرف مسلمان کے لیے خاص ہے، لہذا سلام کی ابتدا کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کہ دیکھو مسلمان غلط ثابت ہو جائیں گے۔ بھائی ہر قوم کا اپنی قوم کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نیشنلزم کو دیکھیے، اپنے ملک والوں کے لیے ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، خاندان والوں کا، قبیلے والوں کا، کسی بھی مختلف جو ہے یعنی سیاسی پارٹی والوں کا، یا الی آخر ہی، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وہ اس کو برا نہیں مانتے، دوسروں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سلام آپ مت کیجیے اور ان کو مار ڈالیے، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا، احسان کا سلوک ہو، جیسا کہ آگے آئے گا، لیکن سلام خاص ہے مسلمانوں کے لیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَوْلُهُ لَا تَبْدَأُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ بِالسَّلَامِ لَمْ يَقُلْ بِالتَّحِيَّةِ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ أَعَمُّ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تحیہ گریٹنگز میں ان کو پہل مت کرو، سلام کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے۔ کہتے ہیں لأن التحیہ عام، اس لیے کہ کسی کو ملاقات کے وقت کچھ اچھی بات کہنا یہ ایک عام چیز ہے جس کو گریٹنگز کہتے ہیں ہم۔ قد یضطر الانسان فقد یضطر الانسان الى بداءتهم بالتحیہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ملاقات کے وقت کمپنی کا باس ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی اور آدمی ہے، کچھ سماج کا کوئی بڑا انسان ہے، اس سے ملاقات ہوئی دعوت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کو بولنا پڑتا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم کو بولنا پڑتا ہے، سلام تو نہیں کر سکتے، لیکن کوئی دوسرا ایسا کلمہ بول سکتا ہے جس سے اس کا استقبال یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جب ضرورت پڑ جائے مسلمانوں کو، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن نقول لا تبدأهم بالسلام التحیہ مثل اہلا وسہلا، سلام مت کرو، لیکن التحیہ بول سکتا ہے، مثلا اہلا وسہلا، ویلکم، جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے اگر کوئی آ جائے غیر مسلم کے گھر پہ، یا کوئی آدمی کہے یعنی بہت خوب، یعنی مرحبا، یا اس طرح کے کوئی الفاظ اس سے کہہ سکتا ہے جو موٹے موٹے الفاظ ہوں جس میں کسی کا اکرام یا استقبال یا اس طرح کے کوئی کلمات ہوں جس سے اس کا دل خوش ہو۔ غیر مسلم کو اس طرح کی گریٹنگز دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کی عید، ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر، یہ الگ چیز ہے۔ آپ سوچیں گے گریٹنگز کا مطلب یہ کہ ساری گریٹنگز اب شروع کر دو، نہیں، غیر اسلامی تیوہار کی گریٹنگز نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ملاقات ہوتے وقت میں کچھ ایسے سہل کلمات جن سے کسی انسان کو اچھا لگے، ملاقات کے چپ کھڑا ہے مسلمان ایسا بھی نہیں ہو، ایسے کلمات بول دے جس سے اس کی دل جوئی ہو، دل نرم ہو، تاکہ جو بھی مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سلام منع ہے لیکن تحیہ عام ہے، اور اس طرح سے کچھ کلمات بول سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ضمن میں بعض علماء نے فاسقین اور اہل بدعات کے بارے میں بھی بات کہی ہے کہ ان کی تعزیر کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو بھی سلام اگر نہ کریں تو یہ بھی اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ سلف نے ان کو بھی ترک کیا سلام،
لیکن وہ دائمی نہیں ہے، وہ مصلحت کے تحت ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب میں پڑا ہوا ہے اور سنتا نہیں ہے، یا ناچ گانوں میں ہے اور اس کو سمجھائے تو بھی نہیں مانتا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو، تاکہ اس کی اصلاح ہو، اسے شرم آئے کہ سلام ہی نہیں کر رہے مجھ کو، تو اس سے اگر وہ سدھر جاتا ہے تو گنجائش ہے۔ اب وہ سدھر گیا، چھوڑ دیا، میوزک چھوڑ دی، شراب چھوڑ دی، اب آپ کہیں کہ یہ شرابی تھا یا میوزک سنتا تھا، ناچ گانوں میں پڑا رہتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ابھی بھی آپ بند کریں گے؟ نہیں، وہ علت زائل ہو گئی تو آپ سلام اس کو کریں گے، جواب بھی اس کا دیں گے۔ تو فاسقین کو سلام نہ کرنا یہ بھی اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی اصلاح ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دخلت علی الحجاج فما سلمت علیہ، حجاج ابن یوسف کے ہاں میں گیا، میں نے سلام نہیں کیا اس کو۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1025، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کو سبھی آپ جانتے ہیں، کتنے ظلم کیا اور کتنوں کا قتل کیا اس نے، بے گناہوں کا۔ تو اس طرح سے کوئی اگر آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، ظالم ہے، آدمی اس کو سلام نہ کرے، اس کی تعزیر کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے یا اظہار کے لیے کہ ہم ناخوش ہیں، تو اس میں گنجائش ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ الٹا نہ ہو، کہ نہ کرنے کی وجہ سے وہی آپ پر ظلم کرنے لگے، ایسا نہ ہو، یا وہ اور زیادہ بگڑ جائے، ایسا نہ ہو۔ وہ سدھار کے نتائج کے امکان کے ساتھ مقید ہے۔ لیکن یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھا کہ سلام نہ کیا جائے غیر مسلموں کو، کیا ان کا جواب بھی نہیں دینا ہے؟ اس بارے میں علماء میں یا مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے۔ آئیے اس لیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اختلاف پیدا ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کو سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں دے سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب میں ان کو یہ کہیں گے وعلیکم۔ یہ بہت سارے علماء نے بات کہی ہے، اس لیے کہ حدیث اس طرح سے آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، کہا کہ جب اہل کتاب تم کو سلام کریں فقولوا وعلیکم، تو تم کہو وعلیکم۔ امام بخاری نے استئذان میں 6258 اور امام مسلم نے کتاب السلام 2163 پر اس کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے مسئلہ اخذ کیا کہ دیکھو اگر اہل کتاب سلام کریں جواب تو دینا ہے، لیکن جواب پورا نہیں دیں گے جیسے مسلمان کو دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں، اس کو صرف جواب میں کیا کہیں گے وعلیکم۔ اس کی علت، لیکن یہ مسئلہ علماء نے بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی یہودی و نصرانی یا کوئی غیر مسلم مشرک اگر سلام کرتا ہے تو اس کو وعلیکم السلام جواب دے سکتے ہیں، بعض علماء نے بات کہی۔ کیوں کہا ایسا؟ کہا کہ اس وجہ یہ ہے کہ یہود مسلمانوں کو جب سلام کرتے تھے تو وہ ایسا سلام کرتے تھے جو بد دعا ہوتا تھا، لہٰذا ان کے جواب میں ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی وہی اس طرح کی دعا رکھی گئی۔ آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے تھوڑا سخت لگتا ہے مسئلہ، لیکن یہودی کیسے تھے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، کیوں ایسا حکم دیا گیا۔ مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، پاس سے گزرا، فقال السلام علیکم، السلام علیک۔ السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں، السلام علیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہا ہے، بد دعا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مر جاؤ تم، موت آئے تمہیں، السلام علیک۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک، اور تم پر بھی، یعنی تم پر موت آئے تو کہا کہ تم پر بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما یقول، صحابہ سے آپ نے کہا جانتے اس نے کیا کہا؟ قال السلام علیک، اس نے کہا تم پر موت واقع ہو۔ قالوا یا رسول اللہ الا نقتلہ، کہ اللہ کے رسول قتل کر دیں اس کا؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں،
इदा सल्लम अलैकुम अहलुल किताबी फ़क़ूलू वअलैकुम। आपने फरमाया जब अहले किताब तुमको सलाम करें तो तुम उन्हें कहो वअलैकुम। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन में वल मुआनिदीन व क़ितालहुम, ये इस बाब में जिक्र किया है, क़ितालुहुम, और हदीस नंबर 6926 पर यह है, और मुस्लिम में 2163 पर यह हदीस मौजूद है, सियाक बुखारी का है। इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि यहूदी आपको जब सलाम करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को सलाम में कहते थे अस्सलामु अलैकुम। उनकी आदत यही थी कि वो अल्फाज को यानी उलट पलट के कुछ ऐसा करते थे जिससे उनके दिल की भड़ास निकले। अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय वो क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो यानी अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सलाम करने वालों के लिए क्या कहा, जब वो तुमको सलाम करें तुम क्या कहो, वालेकुम या वालेक, इस तरह से तुम उनका जवाब दो। यहाँ एक बात सोचने की है कि बहुत सारे लोग आज भी, जिस मीडिया में चल रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और इस तरह की बातें, आप देखिए मदीना है, मदीने में मुसलमानों की हुकूमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि आप हुक्म दे दें काम हो जाएगा। एक यहूदी आपको बद्दुआ कर रहा है, अस्सलामु अलैक, मौत आए तुम पे, मर जाओ तुम, और सहाबा पूछ भी रहे हैं अल्लाह के रसूल कत्ल कर डालें इसको, और कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पकड़ने वाला भी नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं जो इसके खिलाफ चले, अगर उसको पकड़ के कत्ल कर भी दिया जाए तो कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई मुहासबा नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पावर होने के बावजूद भी, और उस इंसान के इस तरह आपके लिए मौत की चाहत और बद्दुआ करने के बावजूद भी आपने नहीं कहा कि हाँ कत्ल कर दो उसको, उसने मेरी शान में गुस्ताखी की, मेरे लिए बद्दुआ की, मार डालो उसको। कौन पूछता, कौन पकड़ता, कौन सा कानून था, कौन सी कोर्ट चलती वहां पे? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वहां पर जो चाहते हुक्म देते, लेकिन इसके बावजूद आपने कत्ल नहीं किया। इससे समझ में आता है वो सारा शोशा जो लोग छोड़ते हैं इस्लाम में, दहशतगर्दी का और जालिमाना हुकूमत का और इस तरह की जितनी बातें हैं, तलवार से फैला वगैरह वगैरह, तो इस तरह की बातें सही नहीं है। ये लोगों का अपनी तरफ से बनाया हुआ झूठा मफरूजा है, और मुसलमानों को इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। ये भी है कि कोई भी आके आदमी बटन दबा दे, मुसलमान फिर शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी आदमी आता है और मुसलमानों को काम पे लगा के चला जाता है, और फिर सब धमाके होने के बाद और परेशानियां होने के बाद और इधर उधर इतने सारे एजिटेशन के बाद फिर आके कहता है सॉरी मेरे से समझने में गलती हुई, और सारा मुसलमानों का टाइम बर्बाद और सब रिसोर्सेज बर्बाद और सारी चीजें खराब। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हर अरे गैरे का जवाब नहीं दिया जाता है। कुछ लोग अपनी मौत आप मर जाते हैं, उनका जवाब देकर उनको हम मीडिया में हाईलाइट करते हैं ताकि जो लोग इस्लाम दुश्मन लोग हैं, ऐसी ताकतें जो मुसलमानों के खिलाफ चलती रहती हैं, वो उन लोगों को गोद में बिठा लें और नाइट हुड दें और उनको बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी दे दें, और उनको मौका मिल जाए कि भाई कोई पूछ रहा नहीं था, आज चलो कुछ किया हमने कारनामा तो हमको पूछने वाले बहुत हो गए, हमारे ग्रेड बढ़ गया। हम किसी को क्यों हीरो बनाएं, सोचें इस पे। उसमें बड़े लोगों को काम करने दें जो अहले इल्म है, चाहे वो दुनियावी एतबार से, सियासी एतबार से या दीनी एतबार से हो। और दीनी एतबार से सबसे मुकद्दम है, सबसे समझदार ये होते हैं इसमें। बहरहाल हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती है, अब देखिए घर में आके भी बोलते थे ऐसा वो लोग। हज़रत आयशा फरमाती हैं अन्ना यहूदा अतौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू अस्सलामु अलैकुम। यहूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, और आने के बाद जब उन्होंने आपको सलाम किया तो कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर मौत आ जाए। हज़रत आयशा ने सुना इसको, फ़क़ालत आयशा अलैकुम, बल्कि तुम पे मौत आए, वल्लअनकुमुल्लाह, और अल्लाह की लानत भी तुम पर आए, वग़ज़िबल्लाहु अलैकुम, और अल्लाह का गुस्सा भी तुम पर नाज़िल हो। मौत भी आए, लानत भी आए, गुस्सा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। और हज़रत आयशा बीवी भी थी और मुसलमान भी थी, उम्मुल मोमिनीन भी हैं, और मुसलमानों में मुक़द्दम ख़वातीन में सबसे यानी आला ख़वातीन में से। तो कहा कि तुम पर गैरत आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसी दुआ करते हैं, बद्दुआ करते हैं, तुम पर भी मौत आए, बल्कि तुम पे मौत आए, क्योंकि बाद रिवायत में बल का लफ्ज़ भी आया है, बल्कि तुम पे मौत आए, और अल्लाह की लानत तुम पर आए, और अल्लाह का गुस्सा तुम पर आए। क़ाल महलन या आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ए आयशा जरा थोड़ा ठहरो, महलन सब्र से काम लो, अलैकि बिर्रिफ्क़,
تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نرم راستہ اختیار کرو، رفق، نرمی اختیار کرو۔ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشِ، خبردار سختی اور فحش، بالکل ایسی بات کرنا جو ادب کے خلاف ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچو۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں۔ قال اولم تسمع ما قلت، کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا۔ رددت علیہم، میں نے ان کا جواب دیا۔ فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، یعنی ان کے خلاف قبول ہو جائے گی، ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تم پہ موت آئے، میں نے کہا تم پہ، تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی اور میں نے کہا تم پہ، بلکہ تم پر آئے، تو ان کی دعا، ان کی بد دعا، ان کی جو بھی لعنت یا جو بھی اس طرح کی چیز تھی میرے حق میں یعنی قبول نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ لیکن میں نے جو جواب میں دیا، بلکہ جو تم نے میرے لیے مانگا وہ تمہارے لیے، جیسے ہمارے عام طور سے کہتے کوئی کسی کو کہے تو غصہ دلانے کے لیے کہتا سیم ٹو یو، تو اس طرح سے جو ہے یعنی بلکہ تم پہ موت آئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بل السلام علیکم، آپ نے السلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، تم نے جو میرے لیے مانگا ہے، تم اچھا مانگتے تو اچھا جواب ملتا، لیکن تم نے میرے لیے یہ مانگا تو میں بھی تم کو تمہارے لیے وہی دعا کر رہا ہوں جو تم نے میرے لیے مانگا وہ تمہارے لیے ہے۔ وعلیکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع کیا، ایسا مت بولو، ایک دم لعنت اور غصہ اللہ کا، اور اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ٹرکری کر رہے ہیں، اگر وہ عقل مندی اپنی چلا رہے ہیں، زبان کی مہارت استعمال کر کے ایسی گستاخی کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ویسی زبان استعمال نہ کریں، بلکہ ہم کیا کریں، اپنے اسلامی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے عقل مندی استعمال کریں۔ عقل مندی اور اخلاق دونوں کو جمع کرنا چاہیے، دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ عقل مندی اخلاق سے آزاد نہ ہو جائے، وہ مکر و فریب نہ بن جائے، وہ ایسا نہ بنے کہ اسلامی حدود اور اخلاقیات کو چھوڑ دے آدمی بدلہ لینے میں، نہیں، بلکہ حدود میں باقی رہتے ہوئے، اخلاقی حدود میں باقی رہتے ہوئے آدمی ترکیب چلائے۔ کہا کہ انہوں نے بد دعا کی، میں نے کہا وعلیکم، تم پہ بھی وہی ہو۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6030، اور صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2165۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک، آپ نے فرمایا جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں نا تو ان میں سے سلام کرنے والا کہتا ہے تم پہ موت آ جائے، السلام علیک، تو تم میں سے جو آدمی جواب دے وہ یہ کہنا چاہیے فقل وعلیک، تم کو چاہیے کہ تم یوں کہو بلکہ تم پہ، جو تم نے میرے لیے کہا وہ تم پہ۔ تو اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الاستئذان میں 6257 پہ روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے 4026۔ یہ احادیث جو ہیں دونوں طرح کی ہم نے دیکھی، جن میں معلوم یہ ہوا کہ اصل جو علت تھی وہ علیکم بولنے کی، وہ یہ نہیں تھی کہ وہ غیر مسلم ہے، اصل علت جو ان کو وعلیکم کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ السلام علیکم کہتے تھے۔ تو اب لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، غیر مسلموں میں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو السلام علیکم یا اس طرح کے کوئی ایسے الفاظ آپ کو سلام میں کہیں جو برے ہوں، جس میں اپنی زبان کی چالاکی استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایسے الفاظ کہیں السلام علیکم جیسے۔ تو اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو واقعی سلام کریں، دیکھیں مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے السلام علیکم کہتے ہیں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں غیر مسلم ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم تاکہ آپ خوش ہو جائیں، وہ آپ کا سلام استعمال کرتے ہیں، نہ کہ السلام علیکم۔ کیا دونوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے؟ کیا دونوں کو وعلیکم کہا جائے؟ تو علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے، جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ السلام علیک بلفظ صریح فأقول علیک السلام بلفظ صریح۔ فتح ذی الجلال میں شیخ عثیمین نے بات کہی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اگر یوں کہے السلام علیک، وہ سام نہیں بلکہ سلام کہے، صاف الفاظ میں کہے، تو میں بھی اس سے کہوں گا علیک السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو، میں بھی صریح الفاظ کے ساتھ اس کو بولوں گا، نہ کہ صرف وہ علیک۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہم کو سلام صحیح سلام کرتا ہے
تو اس کا جواب بھی ہم کو صحیح طور پر دینا چاہیے، صرف وعلیک میں کفایت نہیں کرنا چاہیے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے وعلیکم یا وعلیک جو السلام علیکم کہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلَوْ تَحَقَّقَ السَّامِعُ أَنَّ الذِّمِّيَّ قَالَ لَهُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا شَكَّ فِيهِ، اگر کوئی مسلمان جس نے سلام سنا کسی ذمی کا، اور ذمی نے سلام اس کو کیا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو والا سلام کیا، اور جس میں اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ معلوم نہیں اس نے سلام کہا یا سلام کہا، بلکہ صراحت کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ سلام ہی کیا ہے، فَهَلْ لَهُ أَن يَقُولَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سوال کھڑا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ وعلیک السلام کہے، یا پھر وہ صرف وعلیک پر اکتفا کرے؟ دونوں میں سے کیا کرے؟ کہتے ہیں فَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ أَن يُقَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، کہتے ہیں کہ شریعت کی جو دلیلیں ہیں، دلائل شرعیہ اور قواعد شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس یہودی یا اس ذمی کو، غیر مسلم کو جواب میں وعلیک السلام صفائی کے ساتھ کہے، نہ کہ صرف وعلیک۔ کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا مِن بَابِ الْعَدْلِ وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ عدل و انصاف کے باب میں سے ہے، عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا ہم کو حکم دیا ہے، ہم انصاف کریں۔ وہ تو آپ کے لیے سلامتی کہہ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ میں سلامتی کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ سلامتی کی دعا کرتا ہے آپ کے لیے تو آپ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے اخروی اعتبار سے اس کے لیے نہ صحیح، لیکن دنیا میں تو وہ سلامت رہ سکتا ہے، دنیا کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ اچھا آدمی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو تحیہ اسلامی اعتبار سے کوئی تحیہ کہا جائے، کوئی گریٹنگز تم کو کی جائے، فحیوا بأحسن منها أو ردوها، تو جواب میں تم اس سے بہتر تحیہ کہو یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ کسی نے تم کو کوئی تحیہ کیا، گریٹنگز کی، تو یا تو تم اتنا اس سے بہتر جواب دو، جیسے کوئی آدمی السلام علیکم کہے، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے اس سے زائد کہا، یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ لیکن آپ کو اس نے کہا السلام علیکم اور آپ نے جواب میں کہیں کہ وعلیکم السلام، زیادہ نہیں کہا، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے، احسان زائد ہے اور اس کا اہتمام بھی زائد ہے، نفل ہے، لیکن عدل واجب ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بولتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں بولتے ہیں کم از کم اتنا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا جواب تو دو ہی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَنَدَبَ إِلَى الْفَضْلِ وَأَوْجَبَ الْعَدْلَ، پیاری بات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کو، زائد کو مستحب قرار دیا اور اس کی طرف رہنمائی کی، اور عدل کو واجب کیا۔ فضل کو مستحب قرار دیا، زائد کو، لیکن جتنا کہا اس کا جواب اتنا دینا اس کو واجب قرار دیا۔ تو یہاں پر احکام اہل ذمہ میں جلد 1 صفحہ 425 پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور وہ لوگ سنتے ہیں آپ کے سلام کے جواب کو، تو وہ دوسروں کو تو وعلیکم السلام بولتا ہے، میرے کو ہمیشہ وعلیکم بولتا ہے، پورا سلام نہیں کرتا، سلام کا ورڈ ہی اس کے منہ سے کبھی سنا نہیں میں نے اپنے لیے، برا مانتے ہیں وہ لوگ، ان کو برا لگتا ہے۔ تو اگر وہ سلام آپ کو کرتا ہے وعلیکم السلام، السلام علیکم، تو آپ جواب میں اس کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومفہوم قولہ لا تبدؤوا انہ لا ینہا عن الجواب علیہم ان سلموا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جب ملاقات تمہاری ہو، یہود و نصارہ، تو تم سلام میں پہل مت کرو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ پہل ہے، جواب سے منع نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہ لا ینہا یا لا ینہا عن الجواب علیہم ان سلموا، اگر وہ سلام کریں تو جواب سے تھوڑی نہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيَدُلُّ لَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے عموم میں یہ بات آتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تحیہ کہا جائے، گریٹنگز کہی جائے، تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دو۔ یہ سبل السلام میں علامہ صنعانی نے یہ بات کہی ہے۔ اس تعلق سے سلف سے آثار صراحت کے ساتھ بھی آئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لینا مناسب ہے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کتب ابو موسیٰ الی رہبان یسلم علیہ فی کتابہ، ایک راہب عیسائیوں کا تھا، اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور اس کتب ابو موسیٰ الی رہبان یسلم علیہ فی کتابہ، تو انہوں نے اس میں یعنی جس نے اس نے سلام کیا تھا تو سلام کے جواب میں انہوں نے بھی سلام اس کو بھیجا۔ فقیل لہ اتسلم علیہ وہو کافر، کہ آپ اس کا سلام کر رہے ہیں اس کو آپ جبکہ وہ کافر ہے؟ قال انہ کتب الی فسلم علی، اس نے مجھ کو خط لکھا تھا اس راہب نے، تو اس نے مجھ کو سلام کیا تھا، فرددت علیہ، تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری نے ابتدا نہیں کی تھی سلام کی، لیکن اس نے جب سلام کیا اس عیسائی نے ان کو خط میں، تو انہوں نے بھی خط میں اس کو سلام کا جواب وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام بھیجا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیسا، وہ تو وہ کافر ہے، اس کو آپ جواب دے رہے سلام کا؟ کہا اس نے مجھ کو سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا۔ معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بات معلوم تھی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو۔ الادب المفرد روایت نمبر 1101، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رد السلام علی من کان یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، سلام کا جواب دو، سلام کا سلام سے جواب دو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، بأن اللہ، یعنی مجوسی مشرک ہوتا ہے، یہودی نصرانی مجوسی ہو، ذلک بأن اللہ یقول وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب لوٹا دو۔ تو یہ بھی الادب المفرد میں 1107 پر روایت موجود ہے، حسن روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق الصحیحہ میں حدیث نمبر 704 کے تحت ذکر کی ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی، یہ نہیں کہا کہ مسلمان سلام کریں یا غیر مسلم، بس تم کو سلام کیا جائے تو اس کو مبہم رکھا گیا کہ سلام کرنے والا کون ہے۔ اگر غیر مسلم کے سلام کا جواب نہیں دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا کہ اگر صرف مسلمان تم کو سلام کرے تو جواب دو، یا اگر سب لوگ سلام کریں تو صرف مسلمان کو جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ سلام کرنے والے کی قید بیان کی، نہ جواب کس کو دیا جائے اس کی قید بیان کی ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو مقید نہیں کیا ہے تو بلا دلیل ہم کو بھی مقید اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ان احادیث سے روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، تھوڑا اس میں آپ غور کریں کہ کیا اس کو رحمت کی دعا بھی دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض علماء نے کہا ہے، لیکن بعض سلف سے اس کی ممانعت آتی ہے، بعض نے کہا کہ بطور استحباب ہے اور یعنی ضروری نہیں ہے۔ مثلا عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، ان کے بارے میں روایت ہے، انہ مر برجل حیئتہ حیئت مسلم فسلم۔ اس میں بہت تعجب کی چیز ہے، غور کریں اس پر۔ راوی کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر صحابی ہیں، ان کے پاس یعنی ان کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، حیئتہ حیئت مسلم، اس کی حیت، اس کا یعنی چال ڈھال یا اس کا ظاہر ہم کہیں، اس کی حیت ایک مسلمان کی طرح تھی، یعنی اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا گویا کہ مسلمان ہے۔ اس سے ایک چیز سوچنے کی ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کی اپنی ایک حیت ہوا کرتی تھی جس کو دیکھ کے پہچانا جائے کہ مسلمان ہے۔ آج معاملہ بالعکس ہو گیا ہے، مسلمان کی حیت غیر مسلموں کی طرح ہو گئی ہے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ کہا کہ انہ مر برجل حیئتہ حیئت مسلم، وہ مسلمان کی طرح دکھائی دے رہا تھا بظاہر، فسلم، انہوں نے اس کو سلام کیا مسلمان سمجھ کے، فرد علیہ وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نے سلام کیا
فرد علیہ، انہوں نے جواب دیا اس کو، صحابی نے جواب دیا، اس آدمی نے سلام کیا، فرد علیہ وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ فقال له الغلام انہ نصرانی، غلام نوجوان نے کہا ان کے ساتھ جو تھا، وہ کرسچن ہے، وہ نصرانی ہے۔ فقام عقبہ فتبعہ حتی ادرکہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ گئے اس کے پاس، ڈھونڈا اس کو اور اس سے ملاقات کی۔ وقال ان رحمت اللہ وبرکاتہ علی المؤمنین، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت جو ہے ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن اطال اللہ حیاتک واکثر مالک وولدک، کہا لیکن ٹھیک ہے تم کو دوسری دعا دیتا ہوں، کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھائے، تمہارا مال بڑھائے، تمہاری اولاد بڑھائے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 1112، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ اس سے ایک بات تو وہی جیسے میں نے ذکر کی کہ وہاں اس زمانے میں غیر مسلم بھی اسلامی معاشرے میں رہ کر مسلمانوں کے طور طریقوں کو اپناتے تھے، جس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ مسلمان ہیں۔ تو اس آدمی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب میں صرف سلام اتنا ہی نہیں بلکہ جواب میں کیا کہا؟ رحمت اور برکت کی بھی دعا دی ہے۔ لیکن بعد میں معلوم پڑا مسلمان نہیں، تو جا کے ملاقات کی، کہا دیکھ رحمت اور برکت جو ہے نا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن تیرے لیے دوسری دعا دیتا ہوں، کیا؟ تیرے لیے اللہ تیری زندگی بڑھائے، تیرا مال بڑھائے، تیری اولاد بڑھائے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اولاً تو یہ کہ رحمت و برکت کا اختصاص مسلمان کے لیے ہے، لیکن دنیوی اعتبار سے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے کی، کیونکہ اچھا آدمی سلام کیا، اس نے مسلمان کو دیکھ کے لعنت کی دعا نہیں کیا، نظر انداز بھی نہیں کیا، سلام کیا، اچھا ہی آدمی ہوگا، تو انہوں نے اس کو دعا دی دنیوی اعتبار سے، آخرت کی نہیں، اللہ مغفرت کرے جنت میں ڈال دے، نہیں، کیونکہ اس کے لیے ایمان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا، تو اس کے لیے لیکن دنیوی دعا کی، کیا کہا؟ تیری زندگی بڑھا دے۔ جیسے آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں اور بیمار ہے اور اچھا انسان ہے، مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، کام آتا ہے، ہمدرد ہے مسلمانوں کا، آپ اس کے لیے دنیا کی دعا کر سکتے، آپ اس کے لیے شفا کی دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیماری سے نجات دے دے، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے، اللہ تم کو صحت دے، تندرستی دے، غیر مسلم کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ آدمی اچھا انسان ہو۔ تو یہ جو ہے لیکن اطال اللہ حیاتک واکثر مالک وولدک، کہ تیرا مال بڑھا، اللہ تجھے خوب اولاد دے۔ تو اس زمانے میں اولاد کا ہونا قوت مانا جاتا تھا، آج جو ہے لوگ ہم دو ہمارے دو پر آگے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے حدیث میں یہ بات معلوم ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے سمجھی حدیث میں کہ سلام یہود و نصارہ اور مشرکین کو شروعات نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ پورا سلام کرتے ہیں تو ان کو وعلیکم السلام جواب میں کہہ سکتے ہیں، اگر وہ بد دعا کی طرح کچھ کہیں تو وعلیک اس کو کہیں گے، چاہے وہ یہودی ہو یا کوئی اور ہو۔ پھر دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے کہ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر وہ تمہیں راستے میں ملیں، فی طریق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو انہیں راستے میں یعنی تنگی کی طرف تم مجبور کر دو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی الجائہم الی مضیق الطرق اذا اشترکوا ہم والمسلمون فی الطریق فیکون واسعہ للمسلمین فإن خلت الطریق عن المسلمین فلا حرج علیہم۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب راستہ تنگ ہو، مان لیجیے راستہ ہے اور 4-5 مسلمان جا رہے ہیں ساتھ میں، اب سامنے سے یہود آ رہے ہیں یا نصارہ آ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ مسلمان ہٹ کے ان کو راستہ دیں؟ نہیں، بلکہ کیا کریں؟ ان کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور کریں جہاں خالی ہے، یہ نہیں کہ ان کے لیے بازو ہو جائے، ان کو یعنی تنگی کی طرف مجبور کریں۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہو کہ اذا اشترکوا هم والمسلمون فی الطریق فیکون واسعہ للمسلمین، جو راستہ وسیع ہے مسلمان کے لیے ہوگا، وہ تنگی میں سے نکل جائیں، ان کے لیے جگہ نہ بنائے، یہ اسلامی غیرت کے نتیجے میں ہے۔ فَإِنْ خَلَتِ الطَّرِيقُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ، لیکن اگر یعنی مسلمان نہیں راستے پر تو ان کے لیے راستے کے درمیان سے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے راستہ ہی بند کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ گزریں، لیکن آمنا سامنا اگر ہو
تو مسلمان ان کے لیے ذلت سے الگ نہ ہوں، سائیڈ نہ ہوں، بلکہ مسلمان اپنے راستے پر چلتے رہیں، وہ بازو سے نکلیں گے۔ لیکن اگر کوئی راستے پر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ چلو کونے میں سے چلو، وہاں پہ دیوار سے چپک کے چلو، نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ راستے پر چل سکتے ہیں۔ شیخ عثیمین نے یہ بھی کہا کہ اسلامی حکومت میں یہود راستوں پر گھوم پھر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی شیخ عثیمین نے بات کہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو کونے میں دھکیل دیں کہ وہ پل پہ سے نیچے گر جائے یا کسی تنگی میں چلا جائے یا کھائی میں چلا جائے، اس طرح کی چیز بھی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے، الا یہ کہ شرعی اعتبار سے ایسے حالات پیدا ہوں، جنگ کے حالات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے مجبوری پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے، ہے۔ لیکن کیا ان سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا؟ نہیں۔ ان کے اوپر احسان چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں، اس کو یاد رکھیں، آیت اور ہر ایک کو یاد بھی ہونا چاہیے، ضرورت کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا، تمہیں تمہارا گھر سے بے گھر نہیں کیا تم کو۔ اللہ ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے بارے میں سختی ہے، یہ سارے غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں یا جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا۔ بتائیے کون برداشت کرے گا اس کو؟ کوئی حکومت گورنمنٹ بولتی ہے ایسا؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نہیں، جنہوں نے جنگ نہیں کیا ان کے ساتھ بھی سختی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اپنے ملک کی غیرت ہوتی ہے ایک لوگوں میں، تو اب دین کے لیے نہیں ہوگی؟ دین کے لیے بھی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے باہر نہیں کہا، اللہ منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو۔ یہ بھی نہیں کہا صرف انصاف کرو، اچھا سلوک نہیں کر سکتے، انصاف بھی کرو، اچھا سلوک بھی کرو، انصاف تو لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو، مقسطین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیں، ضمناً یہ ضروری، کیونکہ موجودہ حالات میں کسی بات کا غلط استعمال بھی کوئی کر سکتا ہے کہ دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے، یا تو پھر بہت سارے جو سیکولر مائنڈ کے لوگ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا اپنا سیکولرزم ہوتا ہے پرسنل، وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، دیکھو حدیث میں ایسی بات ہے، ہم نہیں مانتے ایسی حدیث کو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے، اس کو وہاں نافذ کیا جائے گا، ہر چیز عام نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 10۔ اس حدیث میں چھینک کے آداب بیان کیے گئے، کیونکہ یہ آداب کی کتاب ہے، متفرق کچھ بھی ادب آ سکتا ہے۔ سلام کا تھا، اب سلام کے بعد اب چھینک کے تعلق سے کہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں لوگ چھینکتے ہیں، تو اسلام میں اس کا ادب کیا ہے؟ اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حدیث ہے، یہ حدیث نمبر باب الادب میں حدیث نمبر 10 ہے۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم اخرجه البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو وہ کہے الحمدللہ۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ؟ ایکسکیوز می۔ جب آدمی چھینکے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ بہت شرم آتا، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، چھینکتے کیا کہے گا؟ ایکسکیوز می۔ آپ پہلے الحمدللہ کہیں، آپ اس کے بعد ایکسکیوز می بولتے نہیں بولتے، آپ کی چوائس ہے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، نہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جب چھینکے آدمی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ اس کا بھائی جو اس کے پاس دائیں بائیں کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے سنا، اس نے الحمدللہ کہا، وہ کیا کہیں؟ يَرْحَمُكَ اللَّهُ،
الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یرحمک اللہ کے کیا معنی ہے؟ بعض لوگ یا رحمکم اللہ کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کو پڑھنا سیکھیں ہم لوگ۔ یا رحمکم اللہ نہیں، وہ کسی کو ندا نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہا؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر، یرحمک اللہ کا تیرے لیے ہے، وہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ۔ جب وہ یرحمک اللہ کہے چھینکنے والے کو، تو چھینکنے والا بھی اس کو جواب میں دعا دے، کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے حال کو درست فرمائے، اللہ تمہاری رہنمائی، تم کو اپنی رہنمائی سے نوازے۔ کوئی آدمی ناراض نہ ہو، میں ہدایت پہ نہیں، اس کا مطلب ہدایت پہ نہیں، پھر سورہ فاتحہ میں کیوں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اور ایک بار ہدایت مل گئی کافی ہو گیا، آگے گائیڈنس کی ضرورت نہیں؟ آدمی دیکھیے دنیا میں بھی آدمی میپ دیکھتا، مل گیا بس ختم کرتا، اینڈ پہ پہنچنے تک جی پی ایس چالو رکھتا ہے، نقشہ معلوم ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی چلا رہا ہے، آخر تک چلتا اس کو۔ دنیا میں ایسا ہے، دنیاوی چیزوں میں ایسا ہے۔ گمراہی کی دنیا میں کتنا ضروری ہے کہ انسان کو ہر قدم پر اللہ کی ہدایت ملتی رہے، اور ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کا انسان محتاج اپنے آپ کو مانے، اور اس کے لیے کوئی دعا کیا تو کتنی اچھی دعا ہے، اللہ ہر آن تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی سے نوازے، ویصلح بالکم، اور تمہارے حال کو درست فرمائے، ظاہراً و باطناً، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہیں تمہارے حال کو درست فرمائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلامی معاشرہ کتنا پاک اور کتنا پیارا ہے، کہ جس میں ایک آدمی چھینکا بس معمولی چیز ہے، اب ایکسکیوز می میں کیا ہے، کوئی ایکسکیوز می، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اوکے، کیا کہیں گے، اب ہو گیا ختم۔ اسلامی معاشرے میں کیسا ہے؟ الحمدللہ، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے یعنی آدمی کو اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، مسلمان اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے سنا الحمدللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسروں کے لیے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب اس نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی، تو اس نے بھی سوچا اس نے جب دعا کی تو میں بھی جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ میں نے الحمدللہ اس کے لیے نہیں کہا تھا، کوئی دعا نہیں تھی، جب اس نے دعا دی تو میں بھی جواب میں دعا دیتا ہوں۔ اس نے کیا دعا دی؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو رہنمائی عطا فرمائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے مسلمان دعا کرتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی یعنی اخوت کے حقوق میں سے ہے کہ خیر خواہی کی جائے، جیسا پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اس میں ہم کیوں کر رہے اللہ کی؟ حدیث میں ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے الادب میں اس کو روایت کیا، کتاب الادب میں، حدیث نمبر 6223، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک سب کو معلوم، جمائی کیا، آدمی سستا جاتا ہے، ایک دم بور ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو دینی مجالس میں ایسے ہو جاتے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے، جمائی لیتا، منہ کھول کے ہاں کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تو مطلب چیزیں آئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، طرف سے کے معنی میں ہم دیکھیں گے، والتثاؤب، اور جمائی جو وہ شیطان کے اثر سے ہے۔ یعنی امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4130، حدیث حسن ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں، جو ترمذی کی شرح ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، کہتے ہیں کہ لأن العطاس ينشأ عنه النشاط للعبادة فلذلك أضيف إلى الله، کہتے ہیں کہ چھینک جو ہے اس سے انسان کو فریش محسوس ہوتا ہے عبادت کے لیے خاص طور سے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔
वत्तसाउबु यंशअ मिन अल-इम्तिलाइ, और जो जमाई होती है वो आदमी के पेट भरने और से पैदा होती है। फयूरिसुल कसला फउदीफ लिशैतान, और इसके नतीजे में इंसान एकदम सुस्ता जाता है, इसीलिए उसकी निस्बत शैतान की तरफ कर दी गई। यानी इस तरह से एकदम सुस्ताहट इंसान के अंदर हो, उकताहट इंसान के अंदर हो, ये अच्छी बात नहीं है। खुसूसन इबादत के मामले में हो या दीनी मजालिस के अंदर हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये शैतान के असर से, ये नहीं कि इंसान में वो शैतान पैदा करता है, शैतान किसी चीज का खालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान का मिजाज बनाया है, लेकिन शैतान के असर से वो होता है। और ये जो है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, खैर है, इसलिए उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, क्योंकि अल्लाह की तरफ खैर की निस्बत की जाती है, शर की नहीं। अल्लाह की तरफ खूबियों की निस्बत की जाती है, अयूब की नहीं। तो ये निस्बत जो है अशर लैसा इलैक, हदीस में भी आया है कि शर की निस्बत तुझसे नहीं, शर का तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुझसे कोई निस्बत शर की नहीं है। तो यहाँ पर इससे मालूम है कि छींक अल्लाह ताला की तरफ से है और शैतान के असर से क्या होती है, जमाई। यहाँ ये ज़िम्नन एक बात बयान करना चाहता हूँ, बाद लोग जमाई जब लेते हैं तो जब जानते हैं कि शैतान के असर से, कहते हैं औद बिल्लाह, इसकी कोई दलील नहीं है। जमाई पर औद बिल्लाह कहना, इसकी कोई दलील नहीं है, ये आपका इज्तिहाद है। अगर ये होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते कि छींक आए तो ऐसा कहो, जमाए तो ऐसा कहो, लेकिन आपने ऐसा कहीं सिखाया नहीं है, लिहाजा अपनी तरफ से कोई जिक्र नहीं करना चाहिए, इसकी कोई दलील नहीं है। हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज आया है, लेकिन देखिए और भी अहादीस हैं जिनमें और भी सीगे इसमें आए हैं, जैसे यरहमुकल्लाह है, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, इसके अलावा भी आया है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा अतसा अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जब तुम में से कोई छींके तो उसे चाहिए कि वो यूं कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। यानी हम्द की यहाँ पर मजीद वजाहत है कि हर हाल में तारीफ अल्लाह की है, चाहे मैं सेहतमंद रहूं या बीमार, चाहे मैं खुश रहूं या गमगीन, चाहे फक्र फाका हो या मालदारी, हर हाल में अल्लाह तारीफ के लायक है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह मुझे बीमार करे तो भी अल्लाह अच्छा है, और अगर अल्लाह मुझे सेहत दे तभी भी अल्लाह अच्छा है। ये नहीं कि बीमार किया तो अच्छा नहीं और सेहत दिया तो अच्छा है। मालदारी हो, फक्र फाका हो, अल्लाह अच्छा ही है, अल्लाह का फैसला भी अच्छा है। तो तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के किसी काम में, किसी फैसले में ऐब और बुराई नहीं, तारीफ ही तारीफ है अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वलियकुल लहु मन हौलहु, और उसके अतराफ जो हैं वो यूं कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस हदीस से भी मालूम होता है कि अतराफ वालों को भी हुक्म दिया गया है वलियकुल, उन्हें चाहिए कि वो कहें जो आसपास हैं यरहमुकल्लाह। वलियकुल हुआ लिमन हौलहु, और वो अपने आसपास वालों से कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तुम्हारे हाल को दुरुस्त करे। इमाम अहमद, तिरमिदी, नसीब ने और इसी तरह से इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया है अबू अय्यूब रदी अल्लाह तआला से, और इब्न माजा, हाकिम और बहकी ने शुअबुल ईमान में अली रदी अल्लाह तआला से इसको रिवायत किया है। सहीह जामे सगीर 687 हदीस सही है। एक और हदीस है, फरमाते हैं इदा अतसा अहदुकुम, जब तुम में से कोई छींके वो यूं कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी मसनून है, कोई कहे तो ये भी कह सकता है। सुन्नत जिंदा हो, अलग अलग अक़वाल जिंदा हो, अलग अलग अज़कार जिंदा हो, तनवीअ से यानी इंसान में इंशराह पैदा होता है। एक ही चीज़ की बजाय कई चीज़ें हदीसों में आती हैं, उससे मकसूद यही होता है कि मुख्तलिफ अल्फाज के ज़रिए से इंसान को नशात बाकी रहे आमाल में। इसीलिए वित्र कई हैं, इसीलिए दुआएं कई हैं सोने जागने की, इसलिए कि अलग अलग होने से क्या होता है, आदमी उकताता नहीं है। इदा अतसा अहदुकुम फलियकुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब कोई तुम में से छींके तो कहें तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। वलियकुल लहु यरहमुकल्लाह, उसके लिए जब ऐसा कहें तो दूसरे लोग उससे कहें अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। वलियकुल हुआ यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, और जो लोग उससे यरहमुकल्लाह कहें, ये उनके लिए छींकने वाला कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए हमारी भी और तुम्हारी भी। हम ज्यादा मोहताज इसलिए पहले हम ज्यादा गुनाहगार इसलिए पहले हम। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला हमारी भी मगफिरत फरमाए और तुम्हारी भी है। तो यहाँ पर वाहिद के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल हो सकता है,
اس کی دلیل بھی کوئی لے سکتا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری اور تمہاری اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں۔ یہ جمع تعظیم ہوتا ہے جو فرد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں، امام حاکم نے، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد، اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، ابن ماجہ نے نہیں، اور حاکم نے اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں سالم ابن عبید الاشجعی سے روایت کیا ہے، سیر جامع صغیر حدیث نمبر 686، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بھی مختلف صیغے، الگ الگ الفاظ حدیث میں اس تعلق سے آئے ہیں۔ چھینک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ جو ذکر ہے یا یہ جو دعا ہے اس کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما نفخ فی آدم فبلغ الروح رأسہ عطسہ، مختلف روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور وہ روح فبلغ الروح رأسہ، جب وہ روح ان کے سر تک پہنچی، عطسہ، وہ چھینکے، آدم علیہ السلام چھینکے، فقال الحمدللہ رب العالمین، آدم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے وہاں سے شروعات ہے، یہ یعنی ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ بھی گویا کہ یہی ہے۔ فقال له تبارک و تعالی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے، خود اللہ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ تو یہ شاہی انداز ہے بولنے کا کہ بادشاہ کی طرف سے تم کو امان ہے، وہ خود ہی بادشاہ ہے، وہ اسے بول سکتا ہے۔ تو یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 2159 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اور بھی روایتیں اس بات کی ہیں جو حاکم وغیرہ ترمذی اور حاکم میں آئی ہیں۔ اس کو تشمیت العاطس کہتے ہیں، یعنی جب ایک چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ یہ واجب ہے اور ہر ایک پر لازم ہے۔ مجلس میں 10 لوگ بھی اگر بیٹھے ہیں، جیسا ہم نے پہلے درس میں دیکھا تھا، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ لیکن اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں 2 آدمی چھینکے، فشمت احدہما ولم یشمت الاخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو تو کہا یرحمک اللہ، لیکن دوسرے کو نہیں کہا، ایک ہی کو کہا۔ فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني، جس آدمی کو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں آدمی چھینکا، آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، میں بھی تو چھینکا نا، آپ مجھ کو نہیں بولے یرحمک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی بڑی چیز ہے، آپ رحمت کی دعا کریں، کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا نہیں کیے۔ قال ان هذا حمد اللہ وانك لم تحمد اللہ، آپ نے کہا وہ جو جس نے چھینکا تھا اس نے اللہ کی حمد کی، چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے بھی جواب نہیں دیا تمہارا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6225، اور صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق میں 2991 پر امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا، واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے رحمت کی دعا نہیں کی اس کے لیے، اس آدمی کے لیے، اس صاحب کے لیے، معلوم یہ ہوا، اور آپ نے وجہ بھی بتائی اس کی، تو معلوم ہوا کہ یہ اٹل اصول ہے، اس کو فالو کیا جائے گا، نہیں جانے دو، آپ نہیں کریں گے۔ واقعی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس کو بھی تنبیہ ہو، اس کو بھی تعلیم ہو کہ وہ اللہ کی حمد نہیں کر رہا اور آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں،
اس کو بھی چاہیے کہ وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے درس کی شاید آخری حدیث ہو، وقت ہو گیا ہے، جس میں حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوه فإن لم يحمد اللہ فلا تشمتوه۔ امام مسلم نے الزہد والرقائق میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2992، ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جب اذا عطس احدکم، تم میں سے کوئی شخص چھینکے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کرے، فشمتوه، اس کے لیے تشمید کرو، یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، فإن لم يحمد اللہ، اگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتا ہے، فلا تشمتوه، اس کو تشمیت مت کرو، یعنی یرحمک اللہ مت کہو۔ تو حکم بھی آپ نے دیا، منع بھی آپ نے کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کی آخری حدیث بھی 11ویں بیان ہو، لیکن اس کی بہت بحث لمبی اس میں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، اس میں کافی یعنی خلاف اور اس میں ضمنی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کا صحیح فہم اور اس کا صحیح عمل دوام کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے سلام کا جو مسئلہ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا ہے اور سیکھا الحمدللہ۔ سارے ہمارے مشاہدین نے، سارے متابعین نے کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے آسان لفظوں میں شیخ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اہل کتاب سے سلام کا معاملہ کیا ہے۔ عام طور سے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کے سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں دینا چاہیے۔ آج یہ بات واضح طور پر آپ سب لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ جب وہ السلام علیکم کہیں تب نہیں کہا جائے گا، لیکن جب وہ السلام علیکم کہیں تو ہم اس کا جواب وعلیکم السلام دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ جی، اور یہاں سلامتی سے مراد جہنم سے حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ یہاں دنیا میں سلامتی، اولاد کی سلامتی، صحت کی سلامتی، رزق وغیرہ، یہ دنیاوی چیزیں مراد ہوں گی۔ لہذا غیر مسلم اگر سلام کرے تو ہمیں بھی وعلیکم السلام کہنا چاہیے، اور اسلام ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جو بہت سارے لوگ اس حدیث کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں غلط چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ، یا ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کہیں، اس حدیث کا اظہار اور بیان کیسے کریں، یہ بھی شیخ نے بڑی آسان لفظوں میں بتا دیا کہ بھئی یہ مسلمانوں کا حق ہے، اسلام جو ماننے والے ان کا یہ حق ہے۔ تو بڑے ہی اچھے انداز میں ساری باتیں شیخ نے بات فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی مزید عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور حدیثوں کی شرح انشاءاللہ شیخ ہمارے سامنے کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔